اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج جو پہلا سوال ہے وہ پچھلی میری ایک ویڈیو تھی خواتین کے کام کے بارے میں، اور اس کے بارے میں کچھ سوال، کچھ کمنٹس آئے، تو میں اسی کا تھوڑی سی کلیریفیکیشن کے لیے میں نے کہا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ ہوتا یہ ہے کہ میں 12 گھنٹے کے میں پروگرامز کرتا ہوں، تو وہ پروگرام صاحب ذرا 12 گھنٹے کا پروگرام، اور بائی دا ٹائم وہ پروگرام ختم ہوتا ہے کسی کا کوئی سوال بچتا نہیں ہے۔ تو پروگرام کو بلڈ ہی ایسے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو ساری کی ساری پہلے فاؤنڈیشن بتا دی جاتی ہے۔ جب وہ فاؤنڈیشن کو دیکھتے ہیں کہ جی بنیادیں اس کی ہیں، پھر اس کے اوپر باقی کام ہو رہا کرتے کرتے جب فائنل بلڈنگ تیار ہوتی ہے تو سب کی اونرشپ ہوتی ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے۔ تو یہ میری بیک گراؤنڈ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یوٹیوب کے پروگرامز میں 10 منٹ 8 منٹ میں کیا بتاؤں، میں تو پھر آپ کو صرف یہی بتا سکتا ہوں کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جو میرے پروگرامز کی آڈینس ہے وہ کافی فرق ہے۔ وہ لوگ ہیں جو بہت کمیٹیڈ ہیں، اتنے سالوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، 10 سالوں سے، 15 سالوں سے پروگرامز میں آ رہے ہیں۔ تو یہ یوٹیوب کی آڈینس ہے، یہ نیا ایک جو کراؤڈ ہے کہ جلدی سے بات پتہ چل جائے، یا بغیر کسی محنت کے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے، سن لیں آپ، لیکن ساتھ پھر اس کے یہی اثرات آتے ہیں کہ جب میں آپ کو فائنل بات بتا دیتا ہوں تو آپ کو کیونکہ پیچھے کا تو پتہ نہیں ہے، تو نہ آپ نے اس کے اوپر اسٹڈی کی یا نہ آپ کو جینڈر سائنسز کا پتہ ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ان سے پروفیشنلز ہیں وہ بھی پھر اس پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یار اب ان کو کیا اس بارے میں پوری کتاب تو نہیں پڑھا سکتا، یہی کہہ سکتا ہوں جی پلیز اس کتاب کو پڑھ لیں، اس کو پڑھ لیں۔ تو یہ سوالوں کی نیچر اسی وجہ سے پھر وہ سوال آتے رہتے ہیں۔ لوگ کمنٹ تو کوئی بھی دے دیتا ہے، کمنٹ دینے سے کیا کسی کا جاتا ہے، لیکن میرے بارے میں جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ میں نے اگر بات کی ہے تو اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے، داستان ہوگی، خالی میں نے ایسی بات نہیں کر دی یا کوئی اپنا مفروضہ یا ہائپوتھیسس یا کوئی اپنی تھیوری ہے، یہ لرننگ نہیں میں نے آپ کو پڑھائی، بڑی سوچ سمجھ کے بات میں کرتا ہوں، اور میں اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب جینڈر کے کام کے اور خواتین کے کام کے بارے، اچھا سب سے پہلے تو پھر آپ اس بارے میں بیس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ وومن شوڈ سکسیڈ ایز، یہ میرے ٹائٹل تھا پروگرام کا، کہ خواتین کو خواتین والے کاموں میں کامیاب ہونا چاہیے۔ اب یہ بات تو میں نے پروگرام میں کر دی 10-12 منٹ میں۔ اب ایشو یہ ہے کہ جینڈر سائنسز کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جینڈر سائنسز بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کے اندر پھر ایک کیمسٹری آف جینڈر بھی آتی ہے، اور یہ میرا خیال ہے ABC ہے، کہ جینڈر کی ABC کہہ لیں، اس سبجیکٹ کی ABC ہے۔ تو وہ اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یہ 2 ڈسٹنکٹ جینڈرز بنائی ہیں، اور آج یہ اپنے آپ کو ایک جیسی سمجھ رہی ہیں، یہ سمجھنا چاہتی ہیں، یا ایک جیسے کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی کیا لمیٹیشنز کیا ہیں اس کی۔ دیکھیں، 2 ہارمونز ہیں، ایک ٹیسٹوسٹرون ہے، ایک ایسٹروجن ہے، اور یہ آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ یہ ٹیسٹوسٹرون وہ ہارمون ہے جو کہ آدمی کو آدمی بناتا ہے، اور ایسٹروجن وہ ہارمون ہے جو عورت کو عورت بناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیسک کریشن بہت فرق ہے۔ عورتوں میں بھی تھوڑا سا ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے، آدمیوں میں بھی ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے، عورتوں میں بھی ایسٹروجن ہوتی ہے، آدمیوں میں بھی ایسٹروجن ہوتی ہے، لیکن کوانٹٹی کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسٹروجن ویسے ایک فیملی آف ہارمونس کو کہتے ہیں جس میں 3 ہارمونس ہیں۔ مثلاً خواتین میں ٹیسٹوسٹرون کی مقدار 1/20 یا 1/15 ہوتی ہے آدمیوں کے نسبت۔ اب یہ جو ہارمونس ہیں یہ باقاعدہ یہاں سے دونوں کے ڈسٹنکٹ کوالٹیز اور بیہیویئرز کا آغاز ہوتا ہے اس سبجیکٹ سے، کہ وہ جو دونوں کی شخصیت یا جس کے بارے میں خواتین کی اور آدمیوں کے بارے میں جو اسٹیریوٹائپس بنی ہوئی ہیں وہ کیوں بنی ہوئی ہیں۔ وہ اب نئی دنیا میں آپ جو مرضی آگے سے پکڑ لیں،
تو آپ بلڈنگ فاؤنڈیشن کو چھوڑ دیں, چھت کو سب کو ایک جیسا کرنا چاہیں تو آپ کر لیں. لیکن جو اتنی پرانی صدیوں میں یہ ورڈ چلتے آ رہے ہیں تو وہ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. میں آپ کو اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ تو ایک ہے ہی دو ڈسٹنکٹ جینڈر ہے, ان دونوں کو ایک جیسا سمجھنا, ایک جیسا ٹریٹ کرنا یا ایک جیسا برابری کی بات کرنا, یہ عجیب سی بات لگتی ہے یا لا علمی کی بات لگتی ہے. میں سخت الفاظ نہیں بول رہا. اچھا, یہ دونوں میں کوانٹٹی, کیونکہ جو ٹیسٹوسٹرون ہے وہ آدمیوں کے ٹیسٹیکلس میں بنتا ہے اور جو ایسٹروجن ہے وہ عورتوں کی اووریز میں بنتا ہے. تو یہ دو ہارمون ہیں. اچھا, اب ان کے ٹریٹس کیا ہیں؟ جو ٹیسٹوسٹرون ہے یہ ایگریشن کا ہارمون ہے, یہ ڈومیننس کا ہارمون ہے. یہ وہ ہارمون ہے جو کامیابی, کچھ کر گزرنے کی ایک خواہش, اچیومنٹ, دے تھرائیو آن اچیومنٹ, کمپٹیشن, مقابلے بازی, کمپیٹیٹیونیس, لیگ پولنگ, جسے بات آپ کہہ رہے ہیں, لیگ پولنگ, کھینچنا, اوپر چڑھ جاؤ, کچھ کر دو. اور جو سیلف اسٹیم بوسٹ ہوتی ہے وہ ٹیسٹوسٹرون سے ہوتی ہے. یہ سارے رویے آپ کو آدمیوں میں, ٹریڈیشنل آدمیوں میں نظر آتے ہیں. اسی لیے وہ کیریئر مائنڈیڈ ہوتے ہیں, اسی لیے وہ فیملی کے اوپر بعض دفعہ قربان کر دیتے تھے, ہمیشہ سے کرتے ہیں, جنگوں میں جاتے رہے ہیں, جہاد کرتے رہے ہیں, فیملیوں کو قربان کرتے آئے ہیں اپنے کام کے اوپر. میاں اسی بیوی کو جس کی سے محبت کی یا جس سے بہت چاہت سے شادی, اسی کو بعض دفعہ چھوڑ کے 10 سال کے لیے باہر چلے جائیں گے. تو یہ جو وہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ ان کا اندر ہارمون ایسا ہے جو کہ یہ ان سے کروا رہا ہے. اچھا, اب جو خواتین کا ڈومینیٹنگ ہارمون ہے جس سے وہ خواتین ہیں, صنف نازک جن کو کہا جاتا ہے, یا جن کے اندر وہ کمپیشن, رحم دلی کے جذبے ہیں, اب وہ ایسی نہیں ہے, اس کی باقاعدہ کیمسٹری ہے. ان کے اندر ایسٹروجن ہے, اور ایسٹروجن کی جو فیملی ہے یہ وہ ہارمون ہے جو کمپیشن, محبت کا ہارمون, رحم دلی کا ہارمون, کوآپریشن کا ہارمون, کوآپریٹ کرنا, یہ وہ ہارمون ہے جو پیسیونیس کا ہارمون ہے. عورتوں میں جو ٹریڈیشنل, میں آپ کو اسٹیریوٹائپ عورتوں کی بتا رہا ہوں کہ جی عورتیں دھیمی طبیعت کی ہوتی ہیں, اب سمجھوتا کرنے والی ہوتی ہیں, اور جب کہ آدمی ڈومیننٹ پرسنالٹیز کے ہوتے ہیں. تو محبت, کائنڈنیس, کمپیشن, یہ ساری چیزیں جو عورتوں میں سمجھی جاتی ہیں, یا جو عورتوں کی اسٹیریوٹائپ کے ساتھ انوالو ہیں, اس کے پیچھے کیمسٹری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ہارمون ہے ان کے اندر جو کہ ان سے یہ کروا رہا ہے. اب آپ کو اگر یہ بنیاد سمجھ آ گئی ہے, اب آپ کو شاید یہ بھی سمجھ آ جائے کہ پھر آدمیوں کو کون سا کام کرنا چاہیے اور عورتوں کو کون سا کام کرنا چاہیے. اب آپ کو پھر خود ہی سوال کا جواب آ جائے گا آپ کو کہ جی ڈاکٹر عورتوں کو بننا چاہیے, یا انجینئر بننا چاہیے, یا چاند پہ جانا چاہیے, ناسا میں جانا چاہیے, یا ورکر, کنسٹرکشن ورکر بننا چاہیے. تو پھر آپ کو یہ بات خود ہی سمجھ آ جاتی ہے, کیونکہ ہمیں اپنے بارے میں بھی نہیں پتہ کہ اگر میں آدمی ہوں تو میں آدمی کیوں ہوں. اور اگر میرا رویہ ہے, وہ کہتے ہیں نا وہ بابا بلے شاہ کا, پڑھ علم ہزار کتاباں کدے اپنے آپ نو پڑھ یا نہیں, تو وہ ہماری حالت یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تو کبھی پڑھا نہیں. نہ کس دنیا میں کون سے, کس اسکول میں, کس کلاس میں آپ نے اپنے آپ کو پڑھا کہ وٹ میکس یو وٹ یو آر. تو پھر اس کے بعد اگر ہمیں یہ نہیں ہے تو پھر ہم جو مرضی فتوے لگاتے رہیں, جو مرضی بات کرتے رہیں, جو مرضی کمنٹس دیتے ہیں. پھر تو وہ کمنٹس ہیں, اوپینین ہیں آپ کی, بھائی ٹھیک ہے آپ اوپینین جو مرضی دے دیں, سائنس کی بات نہیں ہے. پھر وہ ریشنل آرگومنٹ نہیں ہے, واہ میری مرضی, پھر وہ مرضی ہے جی ہاں مرغی کی ایک ٹانگ بستی ہے, ایک ٹانگ. تو اب کوآپریشن, کمپیشن, محبت, پیسیونیس, یہ ہارمون آپ کو پتہ ہے, دے بیکم گڈ ٹیچرز, دے بیکم گڈ ڈاکٹرز, گڈ نرسز. یہ مدر ٹریسا آپ دیکھ لیں, یہ ان کے کچھ شعبے ہیں عورتوں کے. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین جو سی ہیں وہ نرسنگ کا کام کرتی رہی ہیں, جنگوں میں ساتھ جاتی تھی. تو عورتوں کو پروفیشنل وومن نہیں بننا چاہیے, کیونکہ جب وہ پروفیشنل وومن بننا شروع کر دیتی ہیں تو اس کے اثرات آتے ہیں ان کی کیمسٹری کے اوپر. یہ جو کیمسٹری اللہ نے بنا کے بھیجی, جو میں نے بھی آپ کو بتا دی,
پھر اگر انہوں نے وہ کام کرنا ہے جو آدمیوں کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کی کیمسٹری بھی چینج ہوگی. تو وہ پھر ایک نیا سبجیکٹ شروع ہو جائے گا, پھر وہ کسی اور پروگرام میں بات کریں گے. لیکن جو پچھلے پروگرام کے حوالے سے میں نے بات کی کہ ان کو فل ٹائم ورکر اپنی فیملی کو چھوڑ کے کمپرومائز کر کے گھر کو چھوڑ کے اپنی بیسک ان کی کیمسٹری ہے اس کو چھوڑ کے وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو کہ آدمیوں کے ہوں, جس میں اگریشن, ڈومیننس اور جناب کامیابی, اچیومنٹ, کمپٹیشن, مقابلے بازی. وہ کوآپریٹو ہیں, تبھی تو وہ بیوی ہیں, وہ کوآپریٹ کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ عورت کی کتنی قربانیاں دیتی, آدمی نہیں دے سکتا. اسپیشلی وہ ٹریڈیشنل اسٹیریوٹائپ کی عورتیں جو بچوں کو کس طرح پالتی تھیں, تو آدمی تو میرے خیال ہے 1 مہینہ نہیں عورت کی طرح, ماں کی طرح اپنے بچوں کو پال سکتا ہے یا اس کا وہ دھیان کر سکتا ہے. تو وہ کیا کیمسٹری ہے جو اسے کروا رہی ہے, یہی کیمسٹری ہے جو اسے وہ کروا رہی ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ کام جس سے یہ چیزیں بڑھیں, یا اس سے سپورٹیو کام. مثلاً عورت, آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ اس ٹریڈیشنل اسٹیریوٹائپ کے اوپر ایگری کر لیں تو عورت کہتے ہیں نا, ایک آدمی تو ایک مکان بنا سکتا ہے, گھر تو عورت بناتی ہے. تو آدمی تو مکان ہی بنا سکتا ہے, کیونکہ مکان کو گھر بنانے کے لیے وہ جو خاتون ہے اس کے پاس وہ سکلز ہونی چاہیے نا. اس نے PhD میتھ میں چاہے نہ کی ہو, لیکن اس کو نفاست ہونی چاہیے, اس میں نزاکت ہونی چاہیے, اس میں گھر میں جو فائن آرٹس ہے, ایک گھر کی ڈیکوریشن ہے, کھانا پینا, سلائی دھلائی, جس سے تعلقات, محبت, جو اس کے بیسک کیمسٹری ہے اس کی نیڈ پوری ہو. کہ بچوں کے لیے کچھ بنا رہی ہے تو کبھی کھانے بنا رہی ہے, تو کبھی کپڑے, کوئی سویٹر سی رہی ہے, یا گھر کی صفائی ہے, یا گھر کی ڈیکوریشن ہے, یا کچھ اور کام ہے. یہ کام بہت ہائی کوالٹی کے تھے, یہ عورت کی اس کیمسٹری کے ساتھ ہے. تو اسی طریقے سے عورتیں ڈیزائننگ میں آ سکتی ہیں, ان کے اندر ایک ایستھیٹک سینس ہے. لیکن پھر وہی بات کہ ایز اے پروفیشن اگر آپ نے اپنانا ہے, کیریئر وومن بننا ہے, تو پھر آپ اپنی کیمسٹری کے ساتھ زیادتی کریں گی. اس کے بعد اس کا ذکر پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کریں. تو میرا خیال ہے وہ جو اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو شاید وہ جو سوال اور کمنٹس ہیں وہ میں نے کہا سارے ایک ہی پروگرام, بجائے اس کے کہ ایک سوال کا جواب دوں, میں اس کے اوپر یہ ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. جزاک اللہ.